جی السلام علیکم خواتین و حضرات، 21واں روزہ آج جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور اس شہادت کے دن کے حوالے سے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ اٹھایا جائے اس میں لرننگ ہے، اس میں وزڈم ہے۔ کمال دیکھیے کہ سخاوت کی انتہا بھی آپ کو اسی ذات گرامی سے ملے گی، وزڈم کی انتہا بھی، بہادری کی انتہا بھی اسی ذات گرامی سے ملے گی۔ مجھے یہ واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور میں جب اس کو سناتا ہوں یا دہراتا ہوں یا سنتا ہوں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور کہہ لیجئے خود کو بہتر بنانے کا ایک سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ کہ آپ جنگ کے میدان میں ہیں اور تلوار چلا رہے ہیں، آپ کے سامنے والا جو مخالف ہے وہ نیچے گرتا ہے، آپ تلوار چلانے لگتے ہیں تو اسی وقت وہ شخص تھوک دیتا ہے، آپ اس وقت تلوار ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی تلوار چلا سکتے ہیں، اختیار پورا ہے، لیکن تلوار ہٹا لیتے ہیں، اور تلوار ہٹا کے کہتے ہیں کہ میں اب تلوار نہیں چلاؤں گا، میں تمہیں درگزر معافی کی طرف اشارہ کیا، معاف کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں تلوار چلاتا، پہلے جو چلا رہا تھا وہ تو اللہ کا حکم تھا، میں جہاد کر رہا تھا کہ ایک کفر کے ساتھ لڑا تھا، لیکن جب تم نے تھوک دیا تو پھر میرا نفس درمیان میں آ گیا، تو میں نفس کی جنگ نہیں لڑ رہا، میں وہ جنگ لڑ رہا ہوں جو میرے اللہ نے مجھے کہی ہے، اللہ کے حکم سے میں لڑ رہا ہوں، نہ کہ اپنے نفس کی جنگ۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم اللہ کے حکم کے لیے کتنی جنگیں لڑتے ہیں۔ ہم برے کو برا نہیں کہتے، ہم صحیح کو صحیح نہیں کہتے۔ یہ اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں شدید تیزی کے ساتھ جو رجحان بڑھے ہیں اس میں ہم اچھے کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں موجود ہوں، میں ادھر ڈسکشن دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ کس طرح کی ڈسکشنز کر رہے ہیں، کبھی کسی عالم دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ ملک کے کسی سسٹم کے خلاف باتیں اچھا ایسی بات کر رہے ہیں جس میں وہ یقین سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات ویسی نہیں ہے۔ یعنی اپنی بدگمانی ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ایک نظریہ خراب ہے، اپنا دیکھنے کا زاویہ غلط ہے، اور وہ اس کی تصدیق اپنی ہی رائے سے بار بار دہرا کے کر رہے ہیں کہ نہیں جی غلطی ہے اور یہ ہے ہی ٹھیک نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ نفس کی جنگ لڑنا چھوڑ دیں۔ اگر جنگ لڑنی ہے، بہادری کی جنگ لڑنی ہے، تو پھر آپ اپنے نفس سے جنگ کرنا سیکھیں۔ جہاد اکبر کہا گیا ہے، ایک جہاد اصغر کہا گیا اس جنگ کو جس میں قتال ہوتا ہے، تلواروں پہ خون لگا ہوتا ہے، آپ جنگ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بڑے جہاد اکبر نفس کی جنگ، نفس کے ساتھ جنگ کو کہا گیا۔ اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ آپ پورے رمضان میں پریکٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ خواہش جو ہے اسے پورا کر سکتے ہیں، پانی سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے لیے بھوکے ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے وہ سب جائز خواہشات جو پوری کی جا سکتی ہیں ان خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ سو نفس کو شٹ اپ کال دینے کا بڑا بہترین موقع رمضان، اور دیکھیے تاریخ کے جتنے بڑے نام ہیں انہوں نے نفس کو شٹ اپ کال دی، انہوں نے نفس کو کہیں چپ کروایا، انہوں نے نفس کو انٹرٹین نہیں کیا، انہوں نے روح کو انٹرٹین کیا، انہوں نے اپنے اور رب کے واسطے کو انٹرٹین کیا، اس کو ٹائم دیا، اور سب سے بڑھ کے وہی کو، اللہ کے حکم کو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عقل سے اوپر ہے، عقل بہت نیچے، عقل کا درجہ بہت نیچے، وہی کا درجہ بہت اوپر ہے، اور اگر وہی لاجک پہ بھی پوری نہ اترے تو تب بھی آپ کا پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب نے اس میں کوئی نہ کوئی نفع اور خیر رکھی ہے۔ دنیا کی عقل جو ہے وہ نہیں مانتی، شاید عقل وقت کے ساتھ مان جائے۔ کچھ ریسرچ ہیں سامنے آئی ہیں کہ فاسٹنگ کا بڑا فائدہ ہے، کچھ ہے نہیں فائدہ، ایک بڑی تعداد تو یہی کہتی ہے کہ فاسٹنگ کا، روزے رکھنے کا فائدہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم ہے وہ ان سب عقل، ریسرچ چیزیں، سائنس سے بہت اوپر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے بھلا کیا ہے، انسان کے لیے اچھا کیا ہے، اور انسان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ ویسے میں آپ کو ذاتی مشاہدے میں بتاؤں، وہ لوگ جو نفس کی پیروی نہیں کرتے ان کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے ہر معاملے میں ان کا ارادہ، ان کا انیشیٹو، ان کی بہادری وہ نظر آتی ہے۔ کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ ول پاور ہوتی ہے، وہ ایگو سے نہیں چل رہے ہوتے، وہ نفس کے غلام نہیں ہوتے، وہ نفس کے زیر تابع نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے لگ پڑتے ہیں۔ سو آپ کی زندگی میں بھی جہاں جہاں تلوار ہے اور سامنے والا کوئی ایسی مخالفت کر دیتا ہے جو ذاتی مخالفت ہے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ کام اور مشن بڑے ہوتے ہیں، بندے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں اور مشن کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی ایسا مشن ضرور بنائیے کہ آپ اس سے چھوٹے ہو جائیں، اپنے مشن کو آگے رکھیے، اور وہ مشن کا سائز اتنا بڑا ضرور، اس کے لیے قربانی دی جا سکے، اس کے لیے سیکریفائز کیا جا سکے، اس کے لیے درگزر کیا جا سکے، اس کے لیے معاف کیا جا سکے۔ اور اسی جملے کے ساتھ اختتام، واصف علی واصف صاحب کا بڑا ہی معروف جملہ جو میرا بڑا ہی فیورٹ ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا جھگڑا نہیں کرتے،
جس نے دور جانا ہوتا ہے وہ رستے کی جنگ کیا لڑے گا. جس نے بڑا دور جانا ہے, زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے, وہ اپنی انرجیز چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ نہیں لگاتا. ہم اپنی زندگی کے چھوٹے ایشوز پہ انرجی اتنی زیادہ لگا لیتے ہیں کہ پھر دور جانے کی ہمارے پاس سکت نہیں ہوتی, استعداد نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی, اتنی انرجی نہیں بچتی. تو اپنی انرجی بچا کے, لائف میراتھن ہے, یہ 100 میٹر کی ریس نہیں ہے, اس میں دور جانا ہے. اگر دور تک جانا ہے تو مہربانی فرما کے انرجی کو تھوڑا سا بچائیے بھی. اور وہ جنگ, وہ لڑائی جس کو جیت کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مثال لیجیے, اپنے بھائی سے لڑ پڑیں آپ, جیتے تو کیا جیتے, آپ جیتے آپ کا بھائی ہار گیا, تو وہاں ہار ہی جائیں. اچھا, اپنا اگر جیت جائے یہ خوشی ہے, لیکن اپنا ہار جائے اور ہم سے ہار جائے تو ہم نے ہی ہار دیا نا, پھر کیا فائدہ. بہت بہت شکریہ.